میں بہت گنہگار ہوں، آلموسٹ کمپلیٹلی نان ریلیجیس۔ میرے دوست نے یہ بتایا کہ ذکر قلب کا اور آپ کا کیا میرا کوئی چانس ہے؟ رشید بھائی، آپ جو ہے واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہے نا، اس کے اوپر کال کر کے ذکر قلب کی اجازت لے لیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کے دل میں بھی اللہ کا نام گونجے گا۔ آپ یہاں پر کال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہے۔ اگر اللہ سے آپ نے یہ گمان رکھ لیا ہے کہ آپ جہنمی مردود ہیں تو آپ اللہ کے غصے سے واقف نہیں۔ یہ ہرائی پن دنیا میں تو چل جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہاں ڈرامے بازی اس طرح کی۔ میں آپ کو اس زبان میں سمجھاتا ہوں جو فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یعنی اس طرح کے جو نخرے بازی ہے نا، ڈرامے بازی، نوٹنکی، اپنے آپ کو جو ہے نا، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اپنی تعریف کرانے کے لیے اپنے آپ کو برا کہتے ہیں، ریاکاری ہے یہ۔ جیسے اگر امجد حسین آ کے یہ کہے جی مجھے تو بریانی بنانی آتی نہیں ہے، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، تو یہ عاجزی نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے۔ لوگوں کو پتا ہے تم اچھی بریانی بناتے ہو، اب یہ کیا حرام پن کر رہے ہو؟ سب کو پتا ہے اچھی بریانی بناتے ہو نا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی نیگیٹو ایٹیچیوڈ آپ کا ہوگا تو اللہ جو ہے نا وہ اگر اللہ تعالیٰ کہے گا یار دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تو اس کے تو اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہے گا کہ یار یہ تو ابھی اس کا تھوڑا سا موڈ ٹھیک نہیں ہے، چلو بعد میں نواز دوں گا میں۔ انسانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی ندیم بھائی کو اگر ہم کہیں کہ پانی لاؤ، نہیں چاہیے مجھے پانی، حالانکہ پانی چاہیے ندیم کو، لیکن وہ تپا ہوا ہے اس لیے نہیں بول رہا۔ چلو ہمارے بیچ میں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا، لیکن یہی رویہ آپ نے اللہ کے سامنے رکھیں گے اور اپنے کہہ دیا کہ جی میں تو جہنمی ہوں، اللہ کہہ دے گا بالکل صحیح ہے، ڈال دو سالے کو جہنم میں۔ تو اللہ کے ساتھ لفڑے بازی نہیں چلتی ہے بھائی، اللہ کے ساتھ پنگا نہیں لینا ہے۔ انسانوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بلا وجہ جو ہے آپ ایک دوسرے کے سے نخرے دکھائیں اور یعنی لوگوں کو تنگ کریں، ان کے جذبات سے کھیلیں، یہ بھی اچھا نہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ بھی کرنے لگے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی کھٹیا کھڑی کر لی ہے، اب آپ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھیں، یہ میں تو جہنمی ہوں، میرا کیا ہوگا، میں یہاں کیا کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو یہاں پر باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو جب تفصیل سے بتا دیا کہ میرے بھائی تمہارا ذکر چلے یا نہ چلے، تم اللہ کا نام لیتے رہو بے غرض ہو کے، ہے نا۔ ابے اگر محبت ہے، اگر اندر تمہارے جذبہ ہے، اس بات کو چھوڑ ہی دو نا کہ تم کون ہو، کافر ہو، جہنمی ہو یا مومن ہو، چھوڑ دو اس بات کو۔ اپنے اس محبت کے جذبے سے بے پرواہ ہو کے کہ تو جہنم میں ڈال یا دوزخ میں ڈال، مجھے کیا لینا اس سے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا ذکر کروں گا، تجھ سے پیار کروں گا۔ یہ ایٹیچیوڈ ہو تو اللہ کو پسند آئے گا۔ دیکھو جی یار یہ جینوئن بندہ ہے، چلو بھائی اس کو 2-4 جو ہے سٹار لگا دو۔ بے لوس ہو کے کرو نا یار۔ محمد آیان، آپ کو علم کہاں سے ملا ہے؟ کیا آپ کو ڈائریکٹ علم ملتا ہے؟ نہیں، ڈائریکٹ تو نہیں ملتا مجھے علم، میں نے یہ علم اور عرفان سرکار گوھر شاہی سے سیکھا ہے۔ ڈائریکٹ کہاں ملتا ہے بھائی علم؟
تو سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ سے یہ سیکھا ہے ہم نے علم۔ کرن سنگھ، نیو دہلی، ہاؤ ڈو وی کیپ اے بیلنس بٹوین inferiority and superiority complex? Well, that's very easy. Stay realistic. Okay? And while you stay realistic and have realistic approach towards life, do not become overconfident if you know something really well. And when you find out that other people know this, but I don't feel low. And instead of feeling low, you should try and learn what other people have known, but you don't. And when you know something, also believe the fact that you are not the only one. There are many thousands and thousands of people here in this world who may have the same amount of knowledge, same amount of power, same amount of money, same amount of beauty, gallantry, bravery, whatever you have. So you have to have a realistic approach. Realistic. And when you have a realistic approach, then you know that there are things that you know and there are things that you do not know. There are many things that you are capable of doing, and there are many things that you still do not know how to do them. So accept reality. And in order to excel in your character, in knowledge, try hard and learn new things. So believe in your abilities, capabilities. And then also try and find out what your caliber is. Without knowing what your caliber is, anything that you're going to do will be a total waste of time. شایان شوکت، یہاں پاکستان راول پنڈی میں بہت سے لوگ انجمن سرفراز شان اسلام والوں میں کیا ہے، یہ آپ کا نام لے لیا تو بس سلام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کا کوئی حل بتا دیں۔ ان کا تو کوئی حل نہیں ہے بھائی، آپ ان کے حل کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا غلط ہے۔ جو تعلیم میں بیان کر رہا ہوں اس تعلیم کو پرکھیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ تعلیم صحیح ہے تو بات آسان ہو جائے گی آپ کے لیے کہ وہ گمراہوں کا ٹولہ ہے اس لیے میرا نام سننا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اظہر علی، ایک خاتون کے اندر لال شہباز قلندر کی حاضری ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں سوتی، وہ کوئی ڈرگ یوز کرتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ کوئی ڈرگ یوز کرتی ہے ورنہ لال شہباز قلندر کی حاضری ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ساری زندگی اگر نیند نہ آئے تو ذرا آپ اندازہ کریں حضور پاک کا کیا حال ہوگا۔ وہ تو اللہ کی حاضری ہوئی تھی حضور پاک تو آرام سے سوتے تھے نا۔ یہ لوگوں نے ایسی کہانیاں بنا رکھی ہیں لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، یہ ہماری کرامت ہے۔ حضور پاک نے تو ہزاروں مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، اللہ ان کے اندر ہی بستا تھا۔ لال شہباز قلندر کی حاضری سے نیند اڑ جاتی تو اللہ کی حاضری سے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے تو آپ خود ہی اڑ جائیں گے۔